السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں اللہ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو 7 ایسی کھانے کی چیزیں بتاؤں گا جن سے میکسیمم آپ کو فالج ہو سکتا ہے یا موت واقع ہو سکتی ہے، نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو ہاسپٹل ضرور جانا پڑے گا، اور ان کا حل بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے جو ہمارے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے آلو۔ ناظرین، جب آپ آلو کو چھیل رہے ہوتے ہیں تو کہیں کہیں ہمیں فیل ہوتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو آلو ہے وہ سبز ہے، تو وہ جو سبز پورشن ہے ہم نے اسے کاٹ دینا ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، کلوروفل ہوتا ہے اور وہ سولنن کے ساتھ مل کے ایک نیوروٹاکسن بناتا ہے۔ نیوروٹاکسن کیا ہوتا ہے ناظرین؟ جو ہماری دماغ سے پوری باڈی میں جو میسج کنوے ہو رہا ہے وہ نروس سسٹم کے تھرو ہو رہا ہے، تو وہ اس نروس سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے ناظرین؟ اس سے آپ کو فالج ہو سکتی ہے، الٹیاں آنا ہو سکتا ہے، آپ کومے میں جا سکتے ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نٹ میگ، جسے ہم کہتے ہیں جائفل۔ جائفل کے اندر جو زہر موجود ہوتا ہے، جو پوائزن موجود ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مائرسٹسن۔ مائرسٹسن کیا کرتا ہے ناظرین؟ یہ اگر آپ 1 یا 2 کھا لیتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے، یہاں تک کہ اگر بچہ ہو 12-14 سال کا اور وہ اگر 2 کھا لیتا ہے تو اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی یوز کریں اسے کم کوانٹٹی میں یوز کرنا چاہیے، جیسے جرنلی ہم مسالوں میں یوز کرتے ہیں اس طرح کر لیں، اسے ڈائریکٹ پورے کو کنزیوم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آ جاتے ہیں ناظرین بادام، وہ بادام جو کڑوے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو بادام کڑوے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ ان کے اندر سائنائڈ موجود ہوتا ہے، اور سائنائڈ ایک بہت سٹرونگ، بہت زیادہ طاقتور زہر ہے۔ ناظرین، اگر یہ کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ اگر فیمیل پریگننٹ ہے تو ایبورشن ہو سکتا ہے، آپ کو سانس لینے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، اور ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے کہ صرف اگر آپ 3-4 کڑوے بادام کھا لیتے ہیں تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی مثال کے طور پہ کسٹرڈ بنانا ہے یا چیز بنانی ہے تو وہاں ہم بادام کو چیک تو نہیں کرتے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے فرائنگ پین کے اندر بغیر آئل کو ڈالے ہوئے نے روسٹ کر لینا ہے 4 سے 5 منٹ، تو اس سے یہ ٹاکسن بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کاجو ہیں اگر وہ بھی کڑوے ہیں تو وہ بھی یوز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بھی سیم یہی سائنائڈ زہر موجود ہوتا ہے۔ پھر ناظرین آ جاتے ہیں جی کڈنی بینز، خاص طور پہ جو سرخ رنگ میں ہوتے ہیں، جنہیں انڈیا میں راجما کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں اسے بڑا لوبیا کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں ناظرین؟ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سے 4 سے 5 گھنٹے پکانے سے پہلے بھگو کے رکھیں، اور پھر کم از کم آپ اسے 30 منٹ اچھی ہیٹ پہ پکائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر زہر موجود ہوتا ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اچھا ناظرین، اس کے اندر جو زہر ہوتا ہے اسے ہمیں کہتے ہیں پی ایچ۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ آپس میں بالکل جڑ جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس سے آپ کی ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ایبڈومینل پین ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ کو الٹیاں آنا اس سے ہو سکتا ہے۔ پھر ناظرین آ جاتا ہے کہ ہاں جی، یہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جو کسان حضرات ہیں میں ان کے حوالے سے بتاؤں گا وہ کیا ہے ناظرین۔ جہاں پہ ہم نے کپاس کو کاشت کی ہے، کپاس جسے ہم کاٹن کہتے ہیں، وہاں پہ سبزیاں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ جو ہم کاٹن کے اوپر سپرے کرتے ہیں اس کے اندر آرسینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہی ریزیڈیوز ہمارے کھانے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے گردوں کو فیل کر دیتے ہیں۔ جو آرسینک ہے یہ ہیوی میٹل ہے، اور یہی پولٹری میں بھی آتا ہے۔ پولٹری میں کہاں سے آتا ہے کہ فیڈ کے اندر آرسینک کو یوز کرتے ہیں تاکہ چکن کا جو میٹابولزم ریٹ ہے وہ تیز اور وہ زیادہ سے زیادہ وزن گین کریں۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کم از کم جو پولٹری میں یوز ہو رہا ہے اسے روکیں، اور کسانوں کو اس بات کی آگاہی دیں کہ جہاں کپاس لگا رہے ہیں وہاں یہ نہ لگائیں، نہیں تو انہیں کوئی آلٹرنیٹ پیسٹی سائڈ کا آپشن دیں۔ اور ناظرین خاص طور پہ اگر آپ کے پاس لیدر ٹینڈریز ہیں جو چمڑا لے کے اس کے اوپر نمک لگاتے ہیں اور اسے پریزرو کر رہے ہوتے ہیں، جو چمڑے کے بعد میں جوتے بناتے ہیں، یا جیسے لاہور کے اندر چمڑا منڈی ہے تو وہاں پہ بھی آرسینک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے اگر آپ کی خوراک میں یا آپ کی باڈی میں آرسینک جا رہا ہے تو آپ کے ناخن پہ آپ کو ہاریزنٹل اگر سفید سفید لائنیں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک کے اندر آرسینک آ رہا ہے۔ پھر ناظرین آ جاتا ہے کہ جو بیف اچھی طرح نہ پکا ہو اس کے اندر ایکولائی ہوتا ہے۔ ایکولائی کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو فوڈ پوائزننگ کرتا ہے، ویسے سیویج سے بھی مکس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سبزیوں کو جو سیویج واٹر ہے، ٹوائلٹ کا جو پانی آ رہا ہے، اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو وہاں سے ایکولائی آتا ہے، اور نہیں تو یہ جو جانوروں کی آنتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیف کو اچھی طرح پکائیں، کوشش کریں تو پریشر کوکر میں اسے ضرور کوک کریں، اس سے ایکولائی مر جاتا ہے، نہیں تو آپ جو بھی برتن میں پکا رہے ہیں اس پر ڈھکن رکھیں تاکہ اس میں سٹریم پیدا ہو، بھاپ پیدا ہو، اور یہ مر جائے، کیونکہ یہ بڑا سویئر آپ کو فوڈ پوائزننگ کرتا ہے، اور یہ بھی اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے تو اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ناظرین چیریز، جو چیریز کے اندر پٹ موجود ہوتی ہے، جس کے لیے ہم غلط العام ایک لفظ یوز کر لیتے ہیں گٹک کا۔
اب آپ کہیں گے کہ گٹک کون کھاتا ہے؟ ناظرین اس کے اندر بھی سائنائڈ موجود ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک گٹک بھی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو شدید پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے اور الٹی آ سکتی ہے۔ تو ناظرین ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔